صرف اور صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دی. یہ تسبیح جو آج مسلمانوں کے درمیان ہے جس کی اتنی فضیلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی 95 دن کے بعد جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، کس سے کہ 95 دن کے بعد، یعنی اشرف الانبیاء کے قتل کے 95 دن کے بعد جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئیں، اور وہ بھی کسی بیماری کے عالم میں نہیں، انہیں بھی قتل کیا گیا اور وہ شہیداں ہیں. جس نے اشرف الانبیاء کو اور آل اشرف الانبیاء کو تنگ کیا، جنگیں کی، ان کے مقابلے میں آئے، ان کے حق کو ٹھکرایا، ان کے حق کو پامال کیا، ان پر ظلم کیا، ان کے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا، ان کے مال کو لوٹا، ان کے چاہنے والوں کو لوٹا، ان کے چاہنے والوں پہ ظلم کیا، ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو. اور جو محمد والے محمد سے محبت کرتا ہے اور ان کے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کے حق کو ادا کرتا ہے، ان کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان سب پر درود و سلام ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تمام ملائکہ کا، تمام انبیاء کا، تمام اوصیاء کا اور تمام مومنین جن و انس کا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اگر زندگی کے بارے میں ڈسکس کیا جائے تو ابتدا عالم انوار سے ہوتی ہے، اور گفتگو شہادت پر ختم نہیں بلکہ روز محشر تک پہنچتی ہے. لہذا کچھ گفتگو ان کی خلقت کے اعتبار سے اور کچھ گفتگو عالم محشر کے اعتبار سے. اور جیسا کہ پہلے توجہ دلائی کہ ایک مرحلہ ہے ان پر عقیدہ رکھنے کا، ان کے فضائل کو جاننے کا، اور نہ فقط ان کو اللہ پہ عقیدہ رکھنے کا، اللہ کی صفات کو جاننے کا، لیکن بالآخر پھر اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے. عقیدے سے اور صفات سے مسئلے سارے حل نہیں ہوں گے. ہاں کوتاہیاں کمیاں ہوں تو پھر استغفار کا راستہ ہے. عیناً یہی عالم ہے. اشرف الانبیاء کو ماننے کا ایک مرحلہ ہے، ان پر عقیدہ رکھنے کا ایک مرحلہ ہے، ان کے فضائل کو جاننے کا ایک مرحلہ ہے، لیکن وہ جس شریعت کو لے کے آئے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہی معاملہ ہے تمام ائمہ علیہم السلام کا. اور اب ذہن میں رکھیں کہ ایک جانب 1,24,000 انبیاء اور یہ 12 ائمہ، اور ان میں جو ایک ذات سب سے زیادہ منور اور ممتاز نظر آتی ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہے، کہ جو نہ نبی ہیں اور نہ امام ہیں. لیکن جب تعارف ہوتا ہے نبی کا اور امام کا تو تعارف کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنیہا. تو ایک مرحلہ ہے کہ قطعاً وہ قابل تعریف ہے سب، کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے فضائل کو مانتے ہیں، اور بلا شک یہ زیادہ اہم مرحلہ ہے. لیکن ایسا نہیں اس کے بعد ذمہ داریاں ختم ہو گئیں. اس کے بعد ذمہ داریاں ہیں. وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ جس طرح سے اللہ کے مقابل سے مراد اللہ کے لیے اور انبیاء کے لیے، خصوصاً اشرف الانبیاء کے لیے اور ائمہ کے لیے اور جناب سیدہ کے لیے، وہ کس چیز کا مرحلہ ہے؟ ان کے حکم پر اپنی خواہشات کو قتل کرنے کا. یہ جو ہم نے توسل کا موضوع ڈسکس ہی اسی لیے کیا. دعا کا بھی کچھ ذکر کیا، کچھ توسل کا کیا، کہ دعا کے ذریعے سے انسان ہر وقت، چاہے وضو میں ہو چاہے وضو میں نہ ہو، چاہے سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو، خداوند تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے. اور اس کے اثرات جہاں روحانی ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، فزیکلی بھی ہیں. ایک فوٹوگرافی تھی جو رشیا میں 1967 میں شاید وجود میں آئی تھی، اور آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، کیرولین فوٹوگرافی. اور اس فوٹوگرافی میں کیا تھا کہ جو انسان کے گرد ایک نور یا اورا ہوتا ہے، اس کی تصویر آ جاتی ہے. اور اس زمانے میں، نہ کہ آج کل میں، اسی زمانے میں یہ گفتگو ہوئی کہ یہ جو
عکس ہے یا اورا ہے جو نور ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے، خصوصاً کب زیادتی ہوتی ہے کہ جب اس شخص کی تصویر کھینچی جا رہی ہو اور اس نے اپنا تعلق برقرار کیا ہو اللہ سے، چاہے وہ حتیٰ کوئی بھی ہو۔ تو باقاعدہ فوٹوز ہیں اس کی آج بھی ہیں کہ وہ نور زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی قطعاً فزیکلی کا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ نور عام طور پہ نظر نہیں آتا، ممکن ہے کہ آئندہ زمانے پہ اس پر کچھ اور بھی کام ہو، اور ممکن ہے کہ جو روایات میں نقل ہوا، اور جناب سیدہ کے لیے بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو ان کا لقب ہے زہرا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس دنیا کی بھی نہیں سمجھ سکتے، اور جو اس عالم کی چیزیں ہیں نہ ہم عرش کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ملائکہ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ جنت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ جہنم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ جنت اور جہنم میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایک بچہ ممتا کو نہیں سمجھ سکتا، ماں کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ ایک مرد بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک بچی نہیں سمجھ سکتی، جب وہ ماں بنے گی تو سمجھ لے گی، تو ایک خاص مرحلے میں جا کے۔ لیکن اس دنیا کی جو چیزیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، صراط ہے، کوثر ہے، نہریں ہیں، یہ ساری چیزیں صرف ہم بول سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ فقط ہم جانتے ہیں کہ جی حوض ہے، حوض کیا ہے؟ مثلا ایسی کوئی سوئمنگ پول ہے بڑا سا، اس میں شربت ہے، کون سا شربت ہے؟ مثلا دنیا جیسا شربت ہے۔ جنت کے پھل ہیں، وہ کون سے پھل ہیں؟ تو جب فضائل بیان ہوں معصومین علیہ السلام کے، خصوصاً اس عالم سے ریلیٹڈ، تو سمجھ لیں کہ فقط الفاظ بیان ہو رہے ہیں، ان کو کوئی بھی مکمل سمجھ نہیں سکتا، صرف سمجھ سکتے ہیں معصومین۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب اگر دنیا میں اس کی مثال دی جائے، جو پھل آپ نے کھایا ہے اس کا ذائقہ آپ دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے۔ کوئی ہے آم کا ذائقہ سمجھانے والا تو آئے سامنے۔ آم میٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گلاب جامن جیسا، ایسا ہے نہ۔ آم کھٹا میٹھا ہے اس کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر وہ اورنج جیسا ہے نا۔ کیا ہے آم؟ سب سے زیادہ پھل ہم لوگوں نے کیا کھایا؟ آم کھایا۔ کوئی لکھ کے دکھایا، اس کو بول کے دکھایا، کیا کہے گا؟ مزیدار ہے۔ تو کہ باقی چیزیں بدمزہ ہیں کیا؟ تو نہیں بتا سکتے، یہ دنیا کی چیز ہے۔ ہم لوگوں کو شکل نہیں بتا سکتے مکمل طریقے سے۔ تو بالکل اسی طرح سے ان روایات کو جو ہم بیان کرنے والے ہیں تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ صرف الفاظ ہیں، ان کی اصل معرفت ہم کو ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں میں آ جاتا ہے مقام محمود۔ مقام محمود کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا ہے مقام محمود؟ صرف پتا ہے ان کو کہ جو اس مقام محمود میں ہے۔ جنت کے گھر وہ کیسے ہمیں نہیں پتا، وہ وہاں جا کے پتا چلیں گے۔ جنت کے پھل کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا، اتوبہ متشابہ، وہ شباہت رکھتے ہوں گے زمین کے پھل سے، لیکن زمین کے پھل اور جنت کے پھل جو ہیں ایک جیسے نہیں ہیں۔ دودھ کی نہر، دودھ کی نہر میں کون نہانے کو تیار ہے؟ نہا کے فریش ہوں گے آپ؟ کتنی پیئیں گے بالآخر؟ جنت میں چھاؤں سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جب بھی یہ گفتگو ہو اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کو 100% تو کجا 1% بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا۔ یہی حال اور اس سے زیادہ سخت ہیں فضائل اہل بیت، اور اسی لیے اصول کافی میں بھی ایک باب ہے کہ ان کے مقامات کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، نہ ملک مقرب نہ نبی مرسل۔ کیوں؟ کہ ضروری ہے کہ وہ اس مقام پر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج پہ اشرف الانبیاء تشریف لے گئے تو جناب جبرائیل نے فرمایا لو دنوت انملۃ لاحترقت، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یعنی اس سے آگے ان کے لیے راہ نہیں ہے، اس سے آگے ان کے لیے مقام نہیں ہے، اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں
وہ ان ملائکہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر جیسا کہ معراج میں آتا ہے کہ ایک قوس یا 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یا قوسین اور اس سے بھی کم۔ اب یہ کیا مراد ہے؟ کوئی فاصلہ ہے 2 کمان کا؟ نہ، یعنی یہاں پر مراد ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جو سب سے زیادہ نزدیک ہو سکتا تھا، جہاں جناب حضرت جبرائیل نہیں پہنچ سکتے تھے، جو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، وہاں پر اشرف الانبیاء پہنچے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ قوسین سے کیا مراد ہے، یہ فاصلے سے کیا مراد ہے، تو اس دنیا میں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ہمیں اس دنیا میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سمجھ میں آئے گا صرف اشرف الانبیاء کو اور ان کے اوصیاء کو اور جناب سیدہ کو۔ تو توسل کا جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ روحانی اعتبار سے ہر وقت کانٹیکٹ میں رہیں، چھوٹی بڑی چیز کو ان سے مانگتے رہیں، اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ کیا ہمارا کام ہر وقت مانگنا ہے؟ ہاں، ہمارا کام ہر وقت مانگنا ہے، اور ہمیں ثواب ملے گا اس چیز کا کہ صحیح ہستیوں سے مانگ رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا، مانگنے میں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا خود غرض ہے، ہاں جی ہمیں جب ضرورت ہو گئی آ گئے، کس سے مانگے؟ انہی سے مانگیں گے۔ جناب سیدہ کی جو خلقت ہوئی، روایات میں نقل ہوا، بہار میں ایک روایت ہے کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ خلقت فاطمہ قبل ان یخلق السماوات والارضون، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق کیا ہے حضرت فاطمہ کو خلق کیا گیا ہے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے۔ اب یہاں پر جناب سیدہ کا جو لقب ہے حوراء الانسیہ، تو اس روایت میں واضح ہو جاتا ہے، تو سوال کرنے والے ایک صحابی نے سوال کیا کیا وہ انسانوں میں سے نہیں ہیں؟ کیوں کہ جب فرمایا کہ ان کو خلق کیا ہے کب؟ زمین و آسمان سے پہلے۔ انسان کون ہے جو اس زمین میں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا بل حوراء الانسیہ، یہ انسانوں میں حور ہیں، یہ صرف انسان نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فقط انسان نہیں ہے، حوراء الانسیہ۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ خلقت تو ہو گئی، بات واضح ہو گئی، یہ خلقت جب ہوئی تو کہاں تھی؟ تو آپ نے فرمایا فی حقۃ تحت ساق العرش، کہ یہ ایک جواہرات کا جو باکس ہوتا ہے اس میں ان کا نور تھا، اور یہ باکس کہاں تھا؟ کس میں تھا؟ فی تحت ساق العرش، عرش خداوند تبارک و تعالیٰ کے پائے کے اندر تھا یہ۔ اب یہاں پر اس روایت کو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سمجھنے کی چیزیں نہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ فی حقۃ، کوئی سونے چاندی کے ڈبیا ہے؟ نہ۔ عرش کے کیا معنی ہے؟ جب عرش سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر ہمیں اس کے ساق بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ساق سے مراد اس کا پایا، اور اس پائے کے اندر یہ ایک ڈبیا ہے یا ڈبہ ہے، حقہ، کہ جس میں قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں، جواہرات رکھے جاتے ہیں، اس میں ہے نور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا۔ اب یہاں پر کہا جائے گا یہ نور بھی ہم نہیں کہہ سکتے، نور سے مراد یہ والا نور نہ، لیکن یہ کہ مختلف انوار، حتیٰ روایتوں میں نقل ہوا سورج اور چاند اور مختلف چیزیں خلق ہوئیں پنجتن کے نور سے۔ کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب چیزوں کو خلق کیا تو پہلے کس کو خلق کیا؟ کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، انا وعلی من نور واحد۔ اور ساتھ ہی بعض روایات ہیں کہ فاطمہ و حسن و حسین، یعنی مختلف روایات کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بھی اسی نور سے ہیں، اور باقی 9 ائمہ کے لیے بھی روایات ہیں کہ یہ بھی اسی نور سے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ نور سے کیا مراد ہے؟ کہا جائے گا ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اب اگر اس سے نورانیت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سمجھنا ہو تو کیا اس سے مراد ایک لائٹ ہے؟ کہا جائے گا نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالی
پوری زمین و آسمان کا کائنات کا نور ہے، تو کیا بند کمرے میں لائٹ ہوتی ہے اللہ کے ذریعے سے؟ تو یہاں پہ یہ والی لائٹ مراد نہیں ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ خلقت ہوئی ہے ظاہر ہے، اس وقت ان کی غذا کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا التحمید التقدیس التکبیر والتحلیل، کہ اس عالم میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور کی بقا کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے غذا فراہم کی تھی وہ کیا تھی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور شاید اسی وجہ سے ہے تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جو کسی بھی نبی کو نہیں ملی، صرف اشرف الانبیاء کو ملی، اشرف الانبیاء نے کسی کو بھی نہیں دیا، صرف جناب سیدہ کو دیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ ہمارے اساتید بھی کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ذکر بتائیں۔ اب ذکر سے ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاص بات بتائی جائے کہ 12:02 پہ پڑھا جائے یا فلانے وقت پہ پڑھا جائے، ایسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے۔ لیکن اس کو آپ سیدھے سیدھے اگر بتائیں تسبیح حضرت فاطمہ پڑھ لو، تو کیا کہ یہ کون سی بات ہے؟ بابا کہا جائے گا تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام انبیاء میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دی۔ اور آج تمام مسلمانوں کے درمیان نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کہ 34 ٹائم اللہ اکبر، 33 ٹائم الحمدللہ، 33 ٹائم سبحان اللہ، یہ خصوصاً بچوں کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یاد رہے ان کو